کہ درگزر کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ وہ میرے بھائی جہاں تو کچھ سنتوں کو بیان کرتا ہے، ان کا ابلاغ کرتا ہے، تو اس حضور کی اس ادا پر بھی تو عمل کرنا کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو معاف کیا، حتیٰ کہ اکرمہ بن ابی جہل، اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا، بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس کی اہلیہ نے آ کے عرض کی، حضور کیا میرے خاوند کو بھی معافی مل جائے گی؟ اور میرے بھائی میری بات پہ توجہ کریں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کدے کدے چھڑنے بھی چاہیے دینے، آپ تو اس میں گم تھوڑی ہو جانا ہے۔ ہم نے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اور پھر جڑا بندہ موبائل چوکے اونچا کرتا ہے وہ کی خیال ہے دوجے کول کوئی نہیں؟ آپ جب اونچا کرتے ہیں دوسروں کو نظر نہیں آتا، تو میرے بھائی اگر اس نے بھی نکال لیا تو پھر تو ساری محفل میں موبائل ہی ہو جائیں گے۔ اور یہ موبائل کا مسئلہ آج کل اس طرح جس طرح گرمیوں میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک بندہ ایک گلاس پانی کا پیتا ہے تو دوسرے کو دیکھ کے پیاس لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی ایک فوٹو کھینچتا ہے تو دوسرے کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، میری رہ گئی۔ آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں بڑی جلدی میں آپ سے عرض کرنی۔ درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اکرمہ کی بیوی نے آ کے کہا، حضور میرے خاوند کو بھی معافی مل جائے گی؟ تو یہ رسول رحمت کا آستانہ ہے، ہم نہ معافی نہیں دیتے۔ ایک بات کر بیٹھی تھی بہو بیچاری کبھی، اس کو سالوں گزر گئے، اب چھوڑ دو اس بات کو، بھول جاؤ، اس نے معافی بھی مانگی تھی، کر دو معاف۔ ایک بات کسی مقام پہ ہو گئی تھی، کسی آدمی سے ہو گئی نا، بندہ تھا، نکل جاتی ہیں، اب کر دو درگزر، اسے کر دو معاف۔ لیکن ہم کبھی پنچایت میں بیٹھیں تو صلح کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چودھری صاحب نے آکھیا چلو میں مان جانا، صلح کر لیتے ہیں، پر معاف ہم کہتے ہیں جب یہ میرے دانت کے نیچے آئے گا پھر میں اسے دیکھ لوں گا۔ معاف نہیں کرتے، صلح کر لیتے۔ اپنی زندگی میں گنجائش پیدا کرو، یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے۔ ساری عادتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی، اور اگر اس طرح طبیعت بنا لو گے کہ کسی کو معافی نہیں دینی تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، آگے کیسے بڑھو گے؟ اکرمہ کی بیوی سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ اس نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کا پیغام اکرمہ کو دیا، چھپا ہوا تھا، دوڑا ہوا تھا، جا کے کہا مبارک ہو، نبی پاک علیہ السلام نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے بھلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے جیسے بندے کو معافی ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے تو ظلم ہی بڑے کیے، زیادتیاں ہی بڑی کی۔ واپس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سوچ رہے کہ مجھے معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جائے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کس طرح اسے پتہ چلے گا کہ میں نے معاف کر دیا؟ یعنی ادھر سے یقین دلایا جا رہا ہے کہ جا تجھے معاف کر دیا۔ یہاں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم معاف کرنے کو تیار۔ بعض دینی بندہ کہلانے والے، دیندار کہلانے والے، فقیری درویشی پر تقریریں کرنے والے، ان کے مزاجوں میں اللہ ماشاءاللہ گھٹن آ جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتے یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اکرمہ نے جب کہا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے معافی مل جائے، تو قربان جائے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ اتار کے دیا، فرمایا یہ نشانی لے جا، اسے دکھا دو کہ جا اللہ کے رسول نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تشریف رکھیں، جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں، اسوہ حسنہ میں گنجائش، وسعت پیدا کریں۔ اچھا یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ویسے تو عموم پر ہے، لیکن یہ اس کا شان نزول مخصوص موقع پہ ہوا۔ یہ آیت خندق کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر۔ وہ موقع اس طرح کا تھا کہ سردی بڑی شدت کی تھی، قحط کا دور تھا، اور جتنے کفار تھے انہوں نے یک بارگی اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیا، سب نے۔
نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ کے لیے بلایا تو بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے، باہر نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن آج جو مشورہ قبول کیا نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی کا قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں نا خندق کھودی جاتی ہے ذرا چوڑی کر کے، گھوڑا دوڑ کے بھی آئے تو کراس نہ کر سکے۔ حضور خندق کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں۔ آج جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کے مشورے حضور نے چھوڑ دیے، جناب سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ مشورہ جو ہوتا ہے نا اسے مشورہ رکھنا چاہیے، کبھی بھی اسے حکم نہیں بنانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جے تسا میری گل مننی نہیں سی تو پھر میں نے پوچھیا کیوں سی؟ او بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، حکم نہیں مانگا تھا۔ مشورہ اس کو کہتے ہیں جسے رکھا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کر لیا اور باقیوں کی بات کو چھوڑ دیا، خندق کھودنی شروع کر دی۔ تو کیا صرف کارکن کام کریں گے، صرف مرید کام کریں گے، صرف شاگرد کام کریں گے؟ نہیں، حضور نے اسوہ حسنہ اور طرح کا دیا۔ جب سب خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرا رہے تھے، بلکہ صحابہ فرماتے ایک چٹان ایسی آئی جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی، ایک چٹان ایسی آئی جو توڑی نہیں جا رہی تھی، بڑی سخت تھی۔ ہم نے کہا حضور ٹوٹتی نہیں، تو فرمایا مجھے دو نا اوزار، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بخاری مسلم میں ملے گی، بڑی انوکھی۔ مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، سارے کافر کٹھے ہو کے مقابلے میں آ گئے، سردی بڑی کڑاکے کی، حالات اور طرح کے ہیں، وقتی طور پر بڑے کٹھن مراحل ہیں۔ ہمارے یہاں نا کچھ لوگ ہر وقت سہمی باتیں کرتے ہیں، ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا میں اچھے لوگ بچے کوئی نہیں، سارے خراب ہو گئے۔ دو ہی بندے ٹھیک ہوتے ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرے کسی کو ٹھیک ماننے کو ہم تیار ہیں۔ پھر وہ سوسائٹی میں مایوسی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ حالانکہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے بندے غلط ہو جائیں؟ ممکن ہی نہیں، یہ تو خیر امت ہے۔ ہم اپنا اس بات کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے سب کی نفی کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پریشانیوں کے دور میں ہمت کی بات کرتے، امید کی بات کرتے۔ حالات سخت ہیں، بھوک ہے، قحط ہے، صحابہ نے پتھر باندھے، خندق کھودی جا رہی، پر اس عالم میں بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ چٹان توڑنے کے لیے جب نبی پاک اس پر اوزار مارتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ایک ضرب نبی پاک لگاتے تو ساتھ فرماتے لو بھائی ملک شام بھی ہمارا ہو گیا۔